نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآية صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر اور جو آیت تلاوت کیا ہوں اس آیت کے اندر گویا یہ سورہ فرقان ہے، آخری رکوع ہے۔ اس پورے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی صفت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ عبدیت کا مقام، بندے کا مقام اللہ کے پاس کیسے ہونا ہے، یعنی اس بندے کی کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ایک چیز کو پہچانا جاتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، وہ چیز کیسی ہے، کہاں سے بن کر آیا ہے، تو ایسے ہی عبدیت کا مقام، بندے کا مقام اللہ کے نزدیک اگر ہونا ہو، اگر وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 صفتیں بیان فرمایا ہے۔ ایک بندہ بننے کے لیے، بندے کی کوالٹی اور صفت آنے کے لیے 12 چیزیں ہونا ہے۔ اگر یہ 12 چیزیں کسی انسان کے اندر آ گیا تو الحمدللہ وہ بندہ اللہ کے قریب پہنچنے کا ایک ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اس میں سے سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں، یہ جو 12 چیزیں، 12 صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا اس آیت کے اندر، دراصل یہ تمام چیزیں اخلاقیات سے، ہمارے دن رات سے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہماری اخلاق کیسے ہونا ہے، ہماری صفت کیسی ہونی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں اٹھا لیں یا دنیاوی تعلیم کو اٹھا لیں، دینی تعلیم کو بازو رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، دنیاوی تعلیم میں دیکھیں، انہیں دنیاوی تعلیم میں ہر طرح کی ڈگریاں مل جائیں، ڈاکٹریت، انجینئر، تمام چیزیں وہ ڈگری دیتا ہے تم لوگوں کہ آپ اتنا پڑھ لیے، آپ ڈگری لے لیے، مگر دین اسلام نے ڈگری بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ اور دنیاوی تعلیم صرف ڈگری دیتا ہے، نہ اخلاق سکھاتا ہے نہ ادب سکھاتا ہے۔ اب یہ یہاں بھی ڈگری ملتی ہے، عالم، حافظ، مفتی، قاری، دیندار، تمام چیزیں، مگر اس کے اندر ڈگریوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز دے دیتا ہے، اخلاق۔ اخلاق یہ دینی تعلیم سکھاتا ہے، کردار یہ دینی تعلیم سکھاتا ہے، ادب یہ دینی تعلیم سکھاتا ہے۔ وہاں چیز جنرل نالج معلوم ہوتی ہے آپ کو دنیا میں، مگر دین میں جنرل نالج کے ساتھ ساتھ تمام وہ چیزیں جو اللہ سے بندے کو قریب ہونے کا ذریعہ بتا دیتی ہیں، یہ بہترین چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں سب سے پہلے بندے کی صفت عباد الرحمن، اللہ نام دیکھیں کتنا اچھا رکھا ہے، بندوں کے، رحمان کے بندے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے نام رکھتے ہیں لوگ، بڑا اچھا نام ہے، ایک عبد الرحمن ایک عباد الرحمن ایک۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رحمان کے بندوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہونا ہے، کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، کل 12 چیزیں
ان میں سے پہلی چیز پر آج بات کریں۔ اگر 12 چیزوں کے متعلق اگر بات کرنا شروع کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، ایک رکوع ہے، مہینہ لگ جائے گا بندوں کے اللہ رحمان کے صفت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی صفت۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، رحمان کے خاص بندے، رحمان کے بندے نہیں، رحمان کے خاص بندے۔ ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے خاص دوست۔ دوست سے صرف سلام کلام ملاقات ہو، خاص دوست سے اپنی تمام خصوصی اور تمام باتوں کو شیئر کرتے ہیں، اچھی اچھی باتوں، اور ہمیشہ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ صبح اٹھے، شام میں، رات میں، جب بھی کہیں بھی ملاقات ہو، دوست کا نام لیے بغیر اس کو چاہیے میرا خاص دوست ہے، جگری دوست ہے۔ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، اور اللہ کی ان بندوں پر خصوصی رحمت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، فرماتے ہیں یمشون علی الارض، اور زمین پر عاجزی کے ساتھ، ہونا دبے پاؤں چلتے ہیں۔ نمبر 1 صفت، جب بھی زمین پر چلو، کسی سے بات کرو تو عاجزی اختیار کرو، اور جب زمین پر تم چلو تو اکڑ کر نہ چلو۔ یہ بندے کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، کیونکہ جس انسان کے اندر تواضع اور عاجزی انکساری آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام بلند عطا کرتا ہے، اور جس کے اندر تکبر آ جاتی تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو گرا دیتا ہے۔ خود کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مگر اللہ کے نزدیک وہ بڑا نہیں، وہ ذلیل ہے۔ اور جس کے اندر عاجزی انکساری آئے گی، اور انسان تو تمام لوگوں کے سامنے گرا ہوا ہوگا، مگر اللہ کے نزدیک بلند مقام پانے والا ہوگا۔ تو سب سے پہلی صفت ہے بندے کی عاجزی اور انکسار۔ وَإِذَا خَاطَ، فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، عاجزی اختیار کرو، تکبر نہیں۔ تکبر کرو کہ گر جاؤ گے۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا تو جنت سے محروم ہو گیا۔ تکبر نہیں، کس چیز پر تکبر کریں گے؟ ارے بڑائی کی صفت اللہ کی ہے، بڑائی کی صفت ہماری اور آپ کی نہیں، وہ اس کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ وہ رب ہے، اکبر ہے، کبریا ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ ہمارے اندر کبریائی کی صفت نہیں، ہمارے اندر تواضع کی صفت ہونی ہے۔ ارے کس کے زمین پر چل رہے ہیں؟ خود کی زمین پر، رب کی زمین پر چل رہے ہیں۔ کس کے کائنات پر چل رہے ہیں؟ کہ میری کائنات پر۔ کس کے زمین میں؟ میرے پلاٹ پہ، میری زمین میں۔ ارے تو اللہ کے پلاٹ کو قیمت دے کر خریدا ہے، وہ بغیر خریدے زمین کو بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ اس کی زمین پر چل رہے ہیں، اس کے آسمان تلے چل رہے ہیں، اسی کے دیے ہوئے طاقت پر چل رہے ہیں، اسی کی طاقت پر اترانا۔ یہ ہماری صفت نہیں، یہ شیطان کی صفت ہے، فرعون کی صفت ہے، انا ربکم الاعلی۔ شیطان کی صفت، میں کیوں سجدہ کروں حضرت آدم کو؟ تکبر پیدا ہوئی نا اس سے، میں سجدہ نہیں کروں گا، تو مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے۔ تکبر آ گیا، سجدہ سے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ بازو بٹھا لیا اس کو، آسمان سے نیچے دے پھینک مارا، نیچے گرا۔ تو اسی طرح تکبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ زمین میں پھنسا دے گا اور تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ اور فرعون نے بھی تکبر کیا تھا، کیا باقی ہے؟ ہیں باقی، جسم باقی ہے، عبرت کے لیے دکھایا گیا ہے۔ جو جن لوگوں نے بھی تکبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی میں اس کی سزا دے کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں۔ آئیے حدیث پاک، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث نا، میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے لیے اتنی پیاری پیاری باتیں بیان فرمائی ہے۔ اگر بندے ان باتوں کو، ان پیاری باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے جائیں تو انشاءاللہ خدا کی ذات سے یقین ہے تو کبھی ناکام نہیں ہو۔ میرے نبی کا فرمان اتنا پیارا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے نیک بندوں کی جو 12 صفت بیان کی ہیں، جس بندے میں وہ صفات موجود ہوں گی اس کو مقام عبدیت حاصل ہو جائے گا، وہ اللہ کا خاص بندہ ہو جائے گا۔
فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں میں سب سے بڑا کمال اور سب سے اونچا مقام اس وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب اس کے اندر اللہ کی بندگی اور عبودیت کی صفات بدرجہ زیادہ موجود، وہی کامیابی۔ کامیابی تکبر پر نہیں، کامیابی تواضع، عاجزی اور انکساری پر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الذین یمشون علی الارض، وہ اللہ کے ایسے خاص بندے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دبے پاؤں چلتے ہیں۔ ان کے مزاج کے تمام کاموں میں تواضع ہے، چلتے ہیں تو سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال میں نمودار ہوتا ہے، اکڑ کر تکبر کے انداز سے نہیں چلتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بتکلف مریض اور بیماروں کی طرح آہستہ چلتے ہیں۔ لیکن بناوٹی چلنا ایک ہوتا ہے، ایک معمولی چلنا، ایک بناوٹی چلنا بڑے اکڑ کے ساتھ، پورے سینے کو تھامتے ہوئے، ہاتھوں کو نیچے رکھتے ہوئے، پیروں کو زمین پر رگڑتے ہوئے، بناوٹی چلنا، تکبر کی چال۔ ہوتے نا ذرا بعض شہر میں کچھ مشہور ہو جائے، محلے مشہور ہو جائے تو سامنے کے بٹن اوپن اور سینہ تھام کر کھلے انداز میں سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں اس محلے کا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہاں تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ سوچتا ہے میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میری پہنچ دور تک ہے۔ تو یہاں سوچتا ہے، اگر میرا رب یہ سوچتا ہے کہ میں وہاں اوپر بیٹھا ہوں، تو سوچتا ہے کہ محلے میں جو چاہے کر سکتا، اگر میں چاہتا ہوں تو پوری کائنات کو جو چاہے کر سکتا۔ تو میری صفت ہے، تیری صفت نہیں۔ بناوٹی چل کبھی نہ چلنا۔ اللہ نے جس انداز سے چلنے کو کہا ہے، عاجزی کے ساتھ، چہرے کو نیچے جھکائے ہوئے، سینے کو دبائے ہوئے، کھل کر تکبرانہ چال نہیں۔ اللہ اکبر، کیا پیارا جملہ ہے نا۔ جس انسان نہ تکبر کرتا ہے تو انسانوں کی نگاہ سے گر جاتا ہے، لوگ اسے قریب ہی جانا پسند نہیں کرتے، اس کے پاس کون جاتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے۔ یہ بھی فرمایا تھے بزرگوں نے، جس کے اندر ریا کی صفت آ گئی، دکھاوے کی، اس کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے۔ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیزیں معلوم، مجھے فلاں معلوم، مجھے بڑی بڑی پہچان ہے، میری پہنچ دور دور تک ہے، جی میری ملاقات ان سے ہے، میری ملاقات ان سے ہے، سب سے میری کانٹیکٹ ہے، میں بیٹھے جگہ پوری کام کرا سکتا ہوں۔ یہ تکبر کی صفت ہے، ریاکاری ہے، تکبر کی صفت آ گئی۔ جب اس بندے سے کام کرانے جاؤ، کچھ نہ کچھ بہانہ بنایا گا، یہ صرف بول ہے زبان کی، تکبر کرا رہا ہے، میری پہنچ وہاں تک ہے، میری تعلق ان سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے۔ تیری تعلق فلاں سے ہوگا، میرے رب کا تعلق پوری کائنات کے ہر بندے مومن والے سے ہے۔ یہ تکبر ہرگز نہ کریں۔ اور ایک بھی ہے تکبر نماز کے اندر، تکبر کیا ہے؟ تکبر نماز کے اندر، نماز میں کیسی تکبر ہے؟ اب نماز ہی کھڑتے ہیں، کیسا کھڑتے ہیں معلوم ہے؟ وہ اللہ حفاظت فرمائے، وہ کیا بتائیں، وہ ایک دم سے کھڑے، کسی کو غور کریں نماز میں، ذرا جو کئی نماز پڑھتے ہیں ان کو غور کریں، بالکل بناوٹی اس طرح ہاتھ باندھیں کہ پوری اس کے ساتھ یہ دونوں کاندھے اتنا ٹائٹ ہوگا، سینہ سامنے چوڑا ہوگا، نماز کی حالت میں کیا؟ یہ تکبر کھڑنا ہے نماز کے اندر۔ ارے تو اللہ کے سامنے کھڑ رہا ہے، شیطان کے سامنے کھڑا ہے تو تکبر کرنے کے لیے عاجزی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ کو عاجزی والی نماز پسند ہے، تکبر والی نماز نہیں۔ اس نماز کو تیرے چہرے پر پھینک کر مار دیا جائے گا، نہیں، یہ قبول نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ایک اور ایک تکبر بھی ہے نماز کی، معلوم ہے کیا ہے؟ جب نماز میں کھڑتے ہیں تو یہ دونوں پیر ہیں نا، یہ دونوں پیروں کو زمین پر ٹہرا رکھنے کے بجائے اس طرح جو موڑ موڑ کر رکھتے ہیں نماز میں، پیر کے پنجے کو اٹھا کر موڑ موڑ کر رکھنا، نماز کی حالت میں پیروں کو چیرتے ہوئے اس طرح بازیں کرتے ہیں، یہ بھی تکبر کی چال ہے۔ یمشون علی الارض، اللہ نے کہا کہ زمین میں عاجزی سے چلو، تم میرے سامنے کھڑے تو عاجزی سے کھڑے رہو، نہ نماز میں اس طرح کے انداز سے، یہ نماز مجھے پسند نہیں۔ تیرے چہرے پر پھینک دیا جائے گا، نماز میں کھڑا ہے
سینے کو دبایا رکھ، اپنے چہرے کو نیچے رکھو، نگاہ کو نیچے رکھو اور اپنے سینے کو تھام کر لیں، عاجزی سے نماز پڑھ۔ نماز کا بھی یہی حال ہے، تیری زندگی کا بھی یہی حال ہونی چاہیے۔ میرے سامنے کھڑے کو تو تکبر کرتا ہے تو زمین میں تہس نہس کر دیا جائے گا۔ کوئی تکبر والا اس دنیا میں بچا نہیں، لہٰذا اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرنا، تکبر کے انداز سے چلنا بولنا، یہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آئیے حدیث پاک کیا فرماتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لے جا کر فرمایا، اے لوگو تم تواضع اختیار کرو، اور اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام نصیب فرماتے ہیں، بلند مقام نصیب فرمائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے حالانکہ دوسروں کی نگاہوں میں عظیم شخصیت بن جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میں کیا ہوں، ایک معمولی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہوں، جی ایک نطفے سے، ناپاک نطفے سے پیدا ہوا ہوں، میرے اندر کیا صفت ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، میں کیا کرتا ہوں، وہ جو چاہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، وہی حال ہے میرا۔ تو عاجزی کرتا ہے تو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہے مگر اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے میرا بندہ اتنا عاجزی کے ساتھ ہے، یہ میرا بڑی پسند ہے، فرشتے جاؤ اس پر میری رحمتیں کریں، اللہ کی رحمتیں اس بندے پر۔ آگے فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، پھر لوگوں کی نگاہوں میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے جی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ شخص لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور خنزیر سے بھی حقیر اور ذلیل بن جاتا ہے۔ میرا جملہ نہیں ہے، میرے نبی کا حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں، کیونکہ جو تکبر کرتا ہے نا، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، ارے اس کے پاس کون ہے، چھوٹی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، چلنے میں تکبر ہے، جی بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، جہاں چاہتا ہے اپنی چلانا چاہتا ہے، میرا ہی سننا چاہتا ہے، میں ہی بڑا ہوں، ہر جگہ اپنا ہی ہے، تکبر چلانے والا نہیں۔ عاجزی کر کے دیکھ، اپنے بازوؤں کو جھکا کر دیکھ اور اپنے سینے کو اندر دبا کر دیکھ، اللہ تعالیٰ تو یہاں جھکائے گا، اللہ تجھے فرشتوں کی مجلس میں بڑا کر کے دکھا کر یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اللہ دکھائے گا، عاجزی نہیں۔ اور دیکھیں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، اور جو شخص بتکلف بلند ہونا چاہتا ہے، بناوٹی تکبر ہو کر لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے خود سے، اللہ تعالیٰ یہ کہ تواضع کی وجہ سے اللہ لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جتنا دکھلاوا نہیں ہوتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اس کو ظاہر کرتا ہے ایک اللہ کی جانب سے، یہ کہ خود اپنے آپ کو بڑھاوا دے کر اپنے آپ کو بڑا بتانا چاہتا ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرے سے فلاں ہوتا ہے، خود بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو مشہور نہیں کراتا ہے، وہ نظر آئے گا اس کے میں مشہور ہوں، وہ نظر آئے گا کہ میں مشہور ہوں مگر اللہ کے نزدیک مشہور نہیں ہے، یہ آدمی مشہور ہے، یہ من جانب اللہ مشہور ہوا ہے، یہ من جانب اللہ مشہور ہے تو اپنے آپ کو مشہور بنا لیا ہے، جی جیسے کہ بعض دکانیں ہوتے ہیں، جی بعض اسکولز ہوتے ہیں، بعض یونیورسٹیز ہوتے ہیں، جہاں جتنا دکھاوا ہوتا ہے اتنی تعلیم نہیں ہوتی، اور جہاں جتنی تعلیم ہوتی وہ جگہ چھپی رہتی ہے، اب لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں دکھلاوا ہوتا ہے لوگوں کی نگاہ کیا ہوتی ہے، ہاں یہ اچھا دکھ رہا ہے، دکھاوا بہت زیادہ ہے، چمکیلا ہے، قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی چمک دھمک سے ہوشیار رہنا، یہ چند دن کی ہے، چمک دھمک میں جا کر پھسلنا ہے، پھسل جاؤ تو اٹک جاؤ گے، وہاں نہیں، جہاں آج دکھاوا نہیں ہے وہاں تعلیم اچھی ہے وہاں لے جاؤ، یہ اصل قرآن کا حکم ہے۔ اور دیکھیں فرماتے ہیں
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر آدمی کے سر میں 2 زنجیر ہیں، ہر آدمی کے سر میں 2 زنجیر ہیں، ان دونوں میں سے ایک کے تعلق کا سلسلہ 7ویں آسمان میں ہے اور دوسرے کا تعلق کا سلسلہ 7ویں زمین میں، سر کے 2 زنجیر۔ فرماتے پھر جب وہ تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی زنجیر کے ذریعے سے بلند مقام کر دیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو 7ویں آسمان میں جب اپنے آپ کو خود بلند کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہے تو خوب بلند کر دیتا ہے، اگر اللہ گرانا چاہے تو گرا کر راہ و خاک کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بزرگ کعبۃ اللہ کو تشریف لے کر گئے تو مطاف میں طواف کرنے کی جگہ میں ایک آدمی کو دیکھے، بھائی بات کرنا ہے تو بات مت کرو، تفسیر قرآن ہو رہی، قرآن مجید کا حلقہ، یہاں تک آواز آ رہی آپ لوگوں کی۔ قرآن کی حلقے کی بے ادبی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو طواف کرنے کے لیے جب میں گیا تھا تو میں ایک آدمی کو دیکھا بڑے شان و شوکت کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھتا تھا، اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ میں بھی طواف کرتے ہوئے اس کے جو آگے پیچھے جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو ہٹاتے ہوئے چلتے تھے، ہٹو ہٹو، بڑے مالدار آ رہے ہیں، بڑی امیر شخصیت آ رہی ہے کعبۃ اللہ میں بھی۔ تو وہ بزرگ دیکھ کر یہ سوچنے لگے یہ کعبۃ اللہ میں آ کر بھی اللہ کے دربار میں آ کر کعبۃ اللہ کے سامنے لوگ اس کو آگے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں کہ بڑے آدمی آ رہے ہیں، سب لوگ ہٹ جاؤ، سب لوگ ہٹ جاؤ۔ وہ بزرگ دل ہی دل میں سوچنے لگے کاش کہ اس نے عاجزی کے ساتھ طواف کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کر دیتا۔ اس کے اندر عاجزی نظر نہیں آ رہی اور دکھاوے کے لیے طواف کر رہا ہے، اس کے اندر بڑائی کی صفت آ گئی ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے جب میں کئی سال کے بعد بغداد میں ایک جگہ پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے، اور میں اس آدمی کو دیکھتے رہ گیا، بہت دیر تک کھڑا ان کو گھور رہا تھا۔ تو فقیر بزرگ سے پوچھنے لگے آپ مجھے اتنے دیر سے بہت دیر سے کیوں گھور رہے ہیں؟ کہنے لگے میں آپ کا چہرہ کہیں دیکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ اچھا کب دیکھے آپ مجھے؟ ہاں یاد آ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ رہتے تھے اور آپ کو ہٹاتے ہوئے چل رہے تھے اور آپ طواف کر رہے تھے۔ کہنے لگا ہاں میں وہی شخص ہوں، وہاں میں نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کیا تھا، اللہ نے میرے مقام کو گرا دیا ہے، آج میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ اللہ نا جب دینا چاہتا ہے تو خوب دیتا، جب چھیننا بھی چاہتا ہے تو چھین بھی لے لیتا ہے۔ لہٰذا اپنے ساتھ میں جو رہتے ہیں نا، جو جب کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں 4-5 لگے رہتے ہیں اور اس کو بڑا بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر تکبر کی صفت پیدا ہو جاتی اور اپنے آپ میں سوچتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ جو یہ بات پیدا ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو گرا کر زمین پر خاک میں ملا کر رکھ دیتا ہے۔ تو تواضع کی صفت اختیار نہیں، تکبر نہیں، تواضع اختیار کرے، عاجزی انکساری اختیار کرے، اپنے بازوؤں کو جھکا کر چلے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور اس سرزمین میں چل رہے ہیں تو اللہ کی زمین ہے، تواضع کے ساتھ چلے۔ اور آگے دیکھیں کیا فرماتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا
جو آدمی ظلم کرنے والے، غلطی کرنے والے کو درگزر کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں ضرور بھی ضرور اضافہ فرمائے گا۔ اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع انکساری اختیار کرے گا، اللہ اس کو ضرور بلندی مقام عطا کرے گا۔ کتنی حدیثیں ہیں، ہر حدیث میں ایک ہی لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہے، وہ ہے تواضع اختیار کرو اور تکبر سے بچے رہو۔ تواضع سے اللہ مقام بلند کر دیتا ہے اور تکبر سے اللہ مقام کو گرا دیتا ہے، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیں، فرماتے ہیں زمین پر تکبر کی چال۔ دراصل بات بہت لمبی ہے، انشاءاللہ اس بات کو ختم نہیں کروں گا، آگے چلاتے رہوں گا۔ یہ تکبر والی صفت ہے نا، جو حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ سورہ لقمان میں بھی جب بیٹوں کو حضرت لقمان نے نصیحت کیا تھا کہ بیٹے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ کی سرزمین پر جب تم چلتے ہو نا، تکبر کے ساتھ مت چلو، تمہاری تکبر کی چلنے کی وجہ سے نہ تم زمین کی تہ تک پہنچ سکتے، نہ آسمان کی بلندی تک پہنچ سکتے، صرف زمین تک ہی تمہارا چلنا ہوگا، تمہاری تکبر یہاں تک ہی ہوگی۔ اللہ عاجزی ہے، عاجزی اختیار کریں انشاءاللہ، اور یہ صفت اور بھی ہے، بتاتا چلوں گا میں۔ یہ تو تکبر کی ہم نے ایک مثال سنی، اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا ہے، اور جب آدمی تواضع اختیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں اللہ سزا دیا ہے تو آخرت کا انجام سوچے کیا ہوگا۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے رکھ دیا اللہ نے، ذلیل کر دیا ہے، اور جب دنیا کا یہ حال ہے تو آخرت کا کیا حال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میری دربار ختم ہو گئی شام کے وقت میں نے اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر گیا تو ایک آدمی اپنے کسی مسئلے کو لے کر معلومات کرنے کے لیے میرے گھر کو آ گیا۔ کہا حضرت میرے کسی معاملے میں پھنس چکا ہوں، مجھے انصاف چاہیے، آپ انصاف دلا دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے کھینچ کر تمانچہ مار دیے، اس سے کہنے لگے کہ جس وقت میں دربار لگتی ہے جب نہیں آتے ہیں، اپنے گھر آ گیا ہوں تو یہاں پوچھنے کے لیے آ جاتے، چلا جانا ان سے۔ حضرت عمر نے یہ ڈانٹ کر بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آیا کہ میں کیا کر دیا اس انسان کے ساتھ، میں نے اسے مار کر یہاں سے بھگا دیا ہوں، تو کہ اللہ مجھے پوچھے گا تو نے میرے ایک بندے کو تمہیں مار کر بھیج دیا، تو یہ کیا کام کر دیا۔ تو یہ دل میں میری ایک بات پیدا ہو گئی، تو میں فوراً اس آدمی کو بلا کر بھیجا اور کہا لکڑی ہاتھ میں لے کر ارے میں اپنی پیٹھ کو آگے کرتا ہوں، تو مجھے مار دے۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کہنے لگے تو معاف کر دیا تو اللہ کے دربار میں میرا کیا حال ہوگا۔ کہ اللہ مجھے پوچھے گا اے عمر تو نے اس شخص کو مارا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ اس لیے وہاں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے پاس پکڑ کے بچنے کے لیے میں بدلہ دینا چاہتا ہوں، تو مجھے مار دے۔ عاجزی دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آج انسان جو ہی جب بڑا ہو جاتا ہے، مرتبہ عہدہ منصب کسی چیز کی مل جاتی ہے، کوئی مانگنے والا سوال کرنے والا آتا ہے تو جھڑک کر بھگا کر دیتے، یہ کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تکبر کے بڑھانے کی بات کر کر کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں کہ 24 لاکھ مربع کلومیٹر کے تک ان کی حکومت چل رہی تھی، اتنا بڑا بادشاہ۔ ارے کسی جگہ کا کونسلر یا کسی جگہ کا ایم ایل اے بن جاتا ہے، 4-5 محلے مل جاتے تو اپنے آپ میں تکبر کے اندر صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو 24 لاکھ مربع کلومیٹر چاروں طرف، ادھر شمال مشرق جنوب، ہر طرف پھیلی ہوئی حکومت ان کی، اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے بعد اتنی عاجزی، اللہ اکبر۔ اسی عاجزی کی بنا پر ہی تو اتنا حکومت کھیلے، 24 لاکھ مربع کلومیٹر تک۔ یہ 4 محلہ ملا، اس 4 محلے کی خدمت کرنے کی ہمت اور سکت نہیں ہوئی، اپنے اندر تکبر پیدا ہو گیا کہ میں بڑا بن گیا ہوں۔ تو وہاں عمر رضی اللہ عنہ کے اندر فلانا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم آدمی تو کیا ہو، پھر عاجزی کے ساتھ، اللہ اکبر۔
یہ عاجزی ہے اپنے اندر، یہ تواضع اختیار کریں، تکبر نہ اختیار کریں۔ آپ ہوں گے اپنی جگہ بڑے، مگر خدا کے نزدیک تم بڑے نہیں ہو، تمہارے لیے اللہ بڑا ہے۔ کبریائی کی صفت اس کی ہے، بڑائی کی صفت میری اور آپ کی بھی نہیں ہے۔ چاہے انسان کتنا بھی بڑا پہنچ جائے، کتنے ایسے اللہ والے اور بزرگ گزرے ہیں، اتنی بلند مقام حاصل کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سامنے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی تو نے دیا ہے اللہ، اگر تو مجھے یہ نہ دیتا تو میں کسی کے کتے سے بدتر ہو جاتا، مگر تو نے یہ طاقت دیا۔ عاجزی دیکھیں، کل جو مہمان آئے تھے ہمارے یہاں، مہمان نے بڑی اچھی بات کی، اللہ نے مجھے ایک بلند مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام چیزوں سے بچا کر لایا، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ میں مسجد کی چپل چھوڑنے کی جگہ پر بیٹھنے کی بھی میں ساتھ نہیں رہتا۔ کیا عاجزی دیکھے نا، اسی عاجزی کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو پورے گزری ہوئی زندگی کو چھڑا کر موجودہ زندگی، ایمان کی زندگی اللہ نے کیا اچھا عطا کیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ہر اعتبار سے نوازا، مالی اعتبار سے بھی نوازا، ایمانی اعتبار سے بھی نوازا، کیا خدمت کر رہے ہیں بس اللہ۔ اور ایک عاجزی دیکھی تھی مہمان کے کلام میں، یہاں آ کر بیٹھنے سے پہلے نہ میں عالم ہوں، نہ میں حافظ ہوں، نہ میں بیان کر سکتا ہوں، بس مذاکرہ ہے آپ کے ساتھ۔ عاجزی دیکھیں، اگر انسان کے اندر تکبر کی صفت آ جاتی ہے، مجمع بڑا سے بڑا بھی آ جائے، ایک ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بول بھی لیں، مگر وہ اثر نہیں رکھتا ہے لوگوں پر۔ یہ ایک گھنٹہ بولے ہیں، کتنی باتیں آئی تھی لوگ دل میں، اللہ تعالیٰ اس باتوں پہ اثر رکھتی، کہنے والے کی زبان پر مت اتنی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھتی، چاہے بات 5 منٹ کی بھی کیوں نہ ہو، انسان کے اندر عاجزی اور تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے تو 5 منٹ کی بات بھی دل میں اثر کر جاتی ہے۔ تو تقویٰ، عاجزی اور انکساری یہ ہماری صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ تو کبریائی کی صفت ہے، لہذا زمین پر تکبر سے اکڑ کر نہ چلے۔ تمہارے تکبر اکڑ کر چلنے کی وجہ سے نہ تم زمین کے تہ تک پہنچ سکتے ہو، نہ تم آسمان کی اونچائی اور بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ ایک مثال دینا چاہوں گا عاجزی کی۔ ہمارے یہاں ایک بچہ ہے، اعتکاف والے سمجھ جائیں گے، اور اس بچے کے اندر ایک صفت تھی ہے، وہ ڈرتا ہے اپنے استاد سے، وہ ڈرتا ہے اپنے استاد سے۔ جب ان کے والد نے وہ بچہ جب یہاں اعتکاف بیٹھنے کے لیے ان کے والد ان کے استاد کو فون کر ان کو فون دیے، پیر لمبا کر کر بیٹھا ہوا تھا بچہ، جو ہی فون لے کر اپنے استاد کے پاس بات کرنے گیا تو فوراً ادب کے ساتھ جی حضرت، جب دل میں بات آ گئی تب یہ صفت جو ہے نا یہ عاجزی کی، شاید ہو سکتا ہے یہ ڈر کی وجہ سے، استاد کہیں اور ہے، یہ کہیں اور ہے، بات کر رہا ہے استاد سے، تو استاد کا ڈر دل میں بیٹھ گیا ہے، اس نے استاد کے ڈر کی وجہ سے عاجزی اختیار کر کے ادب اختیار کر لیا ہے۔ اگر یہی صفت، یہ ڈر اور خوف نے اس کو عاجزی میں لا کر کھڑا کر دیا اور ادب سے بیٹھ گیا ہے، اگر یہی ڈر اور یہی خوف اگر خدا کا ہوتا تو اس دنیا کا بسنے والا ہر نوجوان کبھی گناہ نہ کرتا۔ جو ڈر اور خوف استاد کا ہے، اگر وہی ڈر اور خوف اللہ کا ہوتا جی کیا صفت پیدا ہو جاتی ہے انسان کی۔ استاد کا ڈر ہے، ڈر تو استاد کا ہونا چاہیے، ماں باپ کا بھی ہونا چاہیے، ادب ڈر کے ساتھ ادب آ گیا تھا یہاں پر جی، ڈر کے ساتھ ادب بھی آ گیا تھا، عاجزی بھی آ گئی تھی، اور یہی ڈر اور خوف ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ یہی اگر ڈر اور خوف اللہ کا ہوتا تو انسان کبھی گناہ نہ کرتا، کبھی تکبر نہ کرتا، عاجزی پہ آ جاتا۔ یہ سبق دیا گیا، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عاجزی اختیار کرنے والا بنا، تکبر سے زمین پر چلنے والے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ زمین پر چلیں، تکبر کے ساتھ نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے۔ دوسری صفت شروع کر کے چھوڑ دیتا ہوں، دوسری صفت فرماتے ہیں یمشون علی الارض ہونا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب اللہ کے ان خاص بندوں سے جہالت پر اتر آنے والے لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو یوں جواب دے کر نکل جاتے ہیں کہ تم سلامت رہو. یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو اس کو دعا دے کر نکل جایا کرو. کتنی صفت ہے نا، یہ صفت اللہ کے نبی سے. ظالموں نے بھی اللہ کے نبی کی کتنا ستایا. اللہ کے نبی نے بددعا دے دی، مسکراتے ہوئے دعا دیتے ہوئے نکل گئے تھے. یہ کنٹرول آنا چاہیے اصل میں. جب انسان کو کوئی بدتمیزی سے پیش آئے، انسان کی اخلاق معلوم ہو جاتی تو اپنے آپ میں اتر کر آ جاتا ہے غصے میں. یہ صفت ایمان والے کی، عباد الرحمان کی دوسری صفت ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق کل آپ حضرات کی خدمت میں بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عاجزی اختیار کرنے والا بنائے. وما علينا إلا البلاغ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.